اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کیا حیثیت رکھتا ہے، خدا کے احکام ہماری زندگیوں میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر خدا کا بیٹا ہماری زندگیوں میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، خدا کا شکر۔ یہ پودا ہمارے سامنے پڑا ہے، اس کے اوپر ہم گن لیتے ہیں کتنے پتے ہیں جی؟ 1 2 3 4 اور 1 5۔ کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے اور کچھ درمیان، ایک چھوٹا ہے اور 2 3 بڑے ہیں اور درمیان ہے۔ کائنڈلی جواب دیجیے گا مجھے ساتھ میں، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کو اس سے توڑ دیا، میں نے اس کو اس سے الگ کر دیا، اب یہ یہاں پہ پڑا ہے۔ اب یہ یہاں پہ پڑا رہے گا۔ جو بھی پتے درخت سے، پودے سے گر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اب مجھے بتائیں یہ پھلتا پھلے گا؟ یہ پھلے گا؟ زور سے بولے، یہ پھلے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے پودے سے جہاں سے اسے قوت مل رہی تھی، جہاں سے اسے خوراک مل رہی تھی، اس سے یہ جدا ہو گیا۔ اگر یہ ایک پھلدار پودا ہوتا تو ان ڈالیوں کے اوپر جو بچ گئی ہیں، ان کے اوپر پھل لگنا تھا، اور کیا یہ جدا ادھر پڑا ہوا اس کے اوپر پھل لگنا تھا؟ نہیں۔ کیا اس نے حشاش بشاش ہرا بھرا رہنا تھا؟ کیا یہ خود سے اپنے اندر پھل پیدا کر سکتا ہے؟ کیا یہ خود سے پھل پھول سکتا ہے؟ نہیں پھل پھول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا یہ حصہ تھا یہ اس سے جدا ہو گیا۔ جب ہم بالکل اسی طرح، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس سے جدا ہو گیا، اب یہ اس کا حصہ نہیں رہا۔ میرے ساتھ شامل رہیے گا، یہ حصہ نہیں رہا، اب یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں؟ کب تک ہم کہہ سکتے ہیں؟ کئی دفعہ ہمارے لوگ دعا کروانے آتے ہیں، بڑے بزرگ، کئی دفعہ بہنیں آتی ہیں، کئی دفعہ بھائی آتے ہیں، کئی دفعہ بہنیں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے طلاق دے دی، اب میں اکیلی ہوں، میری زندگی بڑی مشکل ہے، اب وہ میرا حصہ نہیں رہا، میرا خرچہ نہیں اٹھاتا۔ کئی دفعہ ماں باپ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پال کے بڑا کیا، شادی کی ہے، تو بھائی صاحب ہوں جڑا منڈا ہے وہ اپنی بیوی کا ہو گیا، تو میرا نہیں جو رہا، ساڈا تعلق ختم ہو گیا۔ ایسی بے بہا مثالیں ہیں جن کو بس ایک تو کافی ہے بتانے کے لیے، آپ جانتے ہیں گھر گھر میں ایسی کہانی موجود ہے۔ جب ہمارا رابطہ کٹ جاتا ہے، جب ہم جدا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو توانائی ہمیں مل رہی ہوتی ہے وہ ملنا بند ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں کچھ آیات آپ کے لیے پڑھوں گا، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عمل کیا، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بہت سے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیے گا جو ابھی میں نے آپ کو کہا۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ یوحنا 15 باب نکال سکتے ہیں۔ خدا کے زندہ کلام میں یہ مرقوم ہے، خدا یسوع مسیح نے یوں فرمایا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ انگور کا، پیچھے بولیے، انگور کا حقیقی درخت
اور میرا باپ باغبان ہے. ایک لفظ آپ نے غور کرنا ہے، باقی آگے میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں. انگور کا کون سا درخت کھلا؟ حقیقی درخت میں ہوں. حقیقی کا مطلب سچا. انگلش کی بائبل میں لکھا ہوا ہے آئی ایم دا ٹرو وائن. وائن کہتے ہیں انگور کے درخت. آئی ایم دا ٹرو وائن، سچا جو انگور کا درخت ہے وہ میں ہوں، اور میرا باپ باغبان. میں کچھ ورسز پڑھتا چلا جاتا ہوں. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور پھل لاتی ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اگر اس کے ساتھ گندم لگ جائے، کچھ ڈالیاں ایسی ہوں جو سوکھ جائیں، جو اس کو خراب کر رہی ہیں، وہ اس کو کاٹ چھانٹ کر دیتا ہے. اور نیچے دائیں بائیں اگر جڑی بوٹیاں آ جائیں، وہ جڑی بوٹیوں کا جو جڑ ہوگی وہ نیچے جا کے جو حقیقی درخت ہوگا اس کو جو خوراک چاہیے وہ اس میں سے اپنا حصہ لے کے بڑھتی چلے جائیں گے. لہٰذا جو اچھا مالی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں کی فالتو جو جڑی بوٹیاں تھیں اس کو کاٹ دیتا تاکہ ساری خوراک اس کو ملے. ٹھیک ہے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے ہو. ایک دفعہ پھر پڑھوں گا. اسی طرح، میرے پیچھے بولیے، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. مجھ سے جدا ہو کر تم، مجھ سے جدا ہو کر تم. میں دو ورسز سو. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو تم جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. جو چاہو وہ مانگو تو تمہارے لیے ہو جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں خدایا پیسے کی کمی ہے، پیسہ دے دے. یہ بیمار ہے، اس کی بیماری جاتی رہے. قرض میں پھنس گئے ہیں، قرض اتر جائے. جاب نہیں ہے، جاب مل جائے. کرائے بہت گھر کے ہیں، بجلی کے بل، دوسرے بل بہت آتے ہیں، اس کو وہ پورے نہیں ہوتے تو اپنا آسمان کھول. ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہمیں نہیں ملتا. گلا خدا سے کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو ڈالی اس کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی وہ الگ ہو کے جتنا مرضی زور لگا لے، جتنی مرضی دعائیں کر لے، خدا کے گھر میں بھی صبح دوپہر شام جائے، وہ پھل نہیں لا سکتا. اس کے اندر بیماری بھی آتی جائے گی، اس کے اندر سوکھا پن بھی آتا جائے گا اور وہ ختم بھی ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی، بڑی خوبصورت بات ہے جو بتانا چاہتا ہوں. ہم واپس لوٹیں گے پہلی ورس پہ. میں نے کیا کہا تھا؟ ایک لفظ کو یاد رکھنا ہے، حقیقی. رائٹ؟ ایک درخت ہے، اس کے ساتھ ہر ڈالی کے اوپر بھی پھل نہیں لگتا. کچھ ڈالیاں بہت زیادہ پھل اٹھاتی ہیں اور وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ ڈالیوں پہ تھوڑا پھل لگتا ہے، کچھ پہ بھور لگتا ہے، وہ گر جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں اور ڈالی اس کو مضبوطی سے پکڑ نہیں سکتی. وہ پھل
बनने से पहले ही झड़ जाता है। कलाम में लिखा है ना कि कुछ बीज पत्थर पे भी, राह में भी गिरे, और कुछ जो है ना वो उगे, उन्होंने फल, वो भी हम मिसाल जानते हैं, उनको मैं अभी कोट नहीं करूँगा। तो खुदा के कलाम में मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो कोई फल आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। और कई दफा आप समझेंगे कि हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं फिर भी फल नहीं आ रहा, कहीं तो कुछ कमी है, कहीं तो कुछ घाटा है। अजीजों, पहली वर्ष में अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, यानी कि सच्चा दरख्त मैं हूं। वो कौन सा दरख्त नहीं है? झूठा दरख्त नहीं है। क्यों कलाम में ये नहीं लिखा हुआ कि मैं अंगूर का दरख्त हूं, कलाम में लिखा मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। इसका मतलब है झूठे दरख्त भी हैं, बिल्कुल हूबहू अंगूर जैसा फल देने वाले दरख्त हो सकते हैं जो इब्लीस उगाता है। उसका मतलब है कि हमारी हस्तियों में, हमारी जिंदगियों में कमी रह जाती है। हम पूरे तौर पर खुदा से जुड़े नहीं रहते, अपने आप को कमजोर करेंगे। तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी, बारिश आएगी, तो आप मसीह से जुदा हो जाएंगे। इसलिए मसीह के साथ क्या करना है? बेवस्त रहना है। आगे लिखा हुआ है, और मेरा बाप बागबान है। किसका बाप? मेरा बाप, जो कि आपका भी बाप है। आप जानते हैं कि खुदा आपका बाप है। जमीन पर कितने बाप हैं वैसे? कोई बता सकता है? जमीन पर कितने बाप हैं? दो बाप ऐसे हैं जो नजर नहीं आते। कोई बता सकता है वैसे कि वो दो बाप कौन से? एक को तो आप सारे जानते हैं, वो कौन सा खुदा है? हमारा जिंदा हकीकी जुलजलाल कादिर मुत्तल खुदा, जिसने कहा मैं हूं सो हूं, जिसके बंद करने से सब बंद हो जाता है और जिसके खोलने से सारा कुछ खुल जाता है। अपने लिए तालियां बजाइए। प्रेज़ गॉड, खुदा उनका शुक्र। एक और भी बाप है जो नजर नहीं आता, वो बाप है इब्लीस। कौन सा कहा? ये मैं नहीं कह रहा कि एक और बाप भी है। ये खुदा का कलाम कह रहा है कि एक बाप मैं हूं जो हकीकी हूं, जिसने तुम्हें तख्लीक किया, जिसको मैंने बनाया, जिसका मैं कारीगर हूं। जैसे कि मुजस्मा, जैसे इसको किसी ने बनाया तो वो इसका कारीगर कहलाएगा। तो खुदा ने हमें बनाया, हमारे एक एक पार्ट को, हमारे एक एक पुर्जे को, एक एक ऑर्गन को, एक एक हिस्से को उसने तख्लीक किया। अगर उसने मेरे किडनीज बनाए हैं, मेरे गुर्दे बनाए हैं, क्या उसका नाम लेते हैं, लीवर बनाया, जिगर बनाया, दिल बनाया, तो क्या खुदा की बनाई हुई चीज इम्परफेक्ट हो सकती है? खुदा क्या है, उसे क्या कहते हैं? वो कामल खुदा है। तो फिर उसकी बनाई हुई चीज में बीमारी कहां से आ जाती है? उसकी बनाई हुई चीज ढीली कैसे पड़ जाती है? क्योंकि हम अपनी जिंदगी को, अपने आप को दूसरे खुदा के सुपुर्द कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो फिर हमारे अज़ाब भी कमज़ोर होने लगते हैं, हम गुर्बत का भी शिकार होने लगते हैं, हमारे पास हमारे करीब बीमारियां भी आना शुरू हो जाती है, तंगी भी, दस्ती भी। आए हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं कि जिंदा कलाम में कहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारा और भी बाप है। गौर कीजिएगा, एक बात सिर्फ आपने जिंदगी में, मुझे नहीं लगता मेरे समय में अपने आप को शामिल करूंगा, कोई भी उससे मुबर्रा है, कोई भी उससे आज़ाद है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन जाता है तो हमारा हकीकी बाप हमसे जाता रहता है। मत्ती 6 में हम पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह ने हमें क्या दुआ सिखाई? कहाँ से शुरू होती है? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात। स्टार्ट में ऐ हमारे बाप, हमसे क्या कहते हैं? तू हमारा बाप है, ऐ हमारे बाप। मैं और 2-3 वर्सेस पढ़ता हूँ, सबको आती हैं।
یہ چھوڑ دیتا ہوں آگے میں. جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی مرضی زمین پر پوری نہیں ہوتی. اور وہ کون نہیں ہونے دیتا؟ میں نہیں ہونے دیتا. ہر کوئی کہے کہ میں نہیں ہونے دیتا. جب میں اس کی مرضی زمین پر پوری ہونے دوں گا تو اس کا پھر میرے اوپر جلال ظاہر ہوگا، پھر اس کی قدرت میرے اوپر ظاہر ہوگی، پھر اس کی برکتیں ہمارے اوپر کثرت سے نازل ہونا شروع کر دیں گے. خدا کے کلام میں پرانے عہد میں یہ مرقوم ہے کہ تو مانگ تو میں تجھے امت میراث میں دے دوں گا. ملاکی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ باقی نہ رہے گی. اور ہماری تو جیب میں پورا کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم خدا کے حکم کے مطابق نہیں چلتے. جب ہم اسے کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے کام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا خدا یسوع مسیح کے مطابق تو ہے ہی نہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا میرا شاگرد وہ ہے، یوحنا 14 باب میں، جو میرے احکام کے مطابق چلتا ہے، جو میری تعلیم کے مطابق چلتا ہے. جب ہم اس کے احکام کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق نہیں چلتے تو پھر جھوٹا خدا جو دوسرا باپ ہے وہ ہمیں خرید لیتا ہے. ابلیس کوئی نہ کوئی ایسی آپ کی زندگی میں کمزوری کو ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ آپ کو خرید لیتا ہے. جب آپ کو خرید لیتا ہے تو اس کا مطلب آپ مسیح کو بیچ دیتے. جیسس نے کہا، کیا کہا؟ کہ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے مخالف ہے. جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے مخالف. میں جلدی یہ ورس پڑھوں جو پیچھے رہتی جا رہی ہے تاکہ آپ کو خدا کے زندہ کلام میں سے حقیقی طور پہ پتہ چلے کہ خدا کا کلام کیا فرما رہا ہے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 44 آیت نکال سکتے ہیں. اور جن کے پاس نہیں ہے وہ غور سے ذرا سنیے گا کہ خدا کا کلام کیا فرما رہا ہے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. لکھا ہوا ہے نا، کس باپ سے؟ بولیے، ابلیس سے. کیا لکھا؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. یہ صرف میں ایک ورس کہہ رہا ہوں، میں زیادہ ورسز کہوں گا تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ایگزامپل کافی ہے. اگر محض آپ کی زندگی میں جھوٹ ہی ہے، باقی چیزیں چھوڑ دیں کہ آپ ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن جب آپ اپنے خدا کو کہتے ہیں کہ تو میرا خدا ہے تو خدا کو پتہ ہوتا ہے جھوٹ کینڈ ہے، کیونکہ وہ جیسا ہماری زندگیوں میں پھل دیکھنا چاہتا ہے ویسا نہیں ہوتا. اگر تم مجھ میں دوبارہ جڑ جاؤ گے، مطلب میرے کلام کے مطابق، میرے بیٹے کے مطابق، میرے آئین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال دیتے ہو، تو پھر خدا یسوع مسیح کی وہ ساری قوت، اس کی ساری طاقت دوبارہ سے ہمیں بحال کرنا شروع کر دیتی ہے، دوبارہ سے ہمیں زندہ کر ڈالتی ہے، ہمارے اندر نئی زندگی بھر جاتی ہے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ ساری چیزیں جاتی رہیں وہ پھر سے نہیں ہو گئی. ہم دوبارہ سے پیوست ہو سکتے ہیں، اس کا خون ہمیں دوبارہ سے پھر سے نئی زندگی دے سکتا ہے، ہمیں تقویت دے سکتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ اگر یائر کی بیٹی ہو، بلکہ یہاں تک کہ اگر لازر یا اس جیسے ہزاروں سینکڑوں ہوں، وہ مر کے بھی زندہ ہو سکتے ہیں. ہماری بیماری تو بہت چھوٹی سی چیز ہے عزیزوں،
تو ہم عہد کریں کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے.